کہ وہ گھڑی جو آئے گی یعنی قیامت، اس میں ایک زلزلہ برپا ہوگا، اور وہ زلزلہ کیسا ہوگا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اور یہ پہاڑ کے ٹکرانے کی ایک پیچھے سینس ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب زمین کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، تو زمین ہلتی تھی۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے، ساکن کرنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو میخیں بنا کر، کیل بنا کر ٹھوک دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین اسی جگہ پر ٹھہر گئی۔ اب دیکھیے زمین پر جو پہاڑ ہے، پہاڑوں پر اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو پہاڑ جتنا باہر ہوتا ہے اتنا ہی اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو میخیں بنا کر ٹھوکا ہے، اور جب آپ دیوار میں کیل ٹھوکتے ہیں تو تھوڑا سا حصہ باہر رکھتے ہیں، اکثر حصہ اس کا دیوار کے اندر، تاکہ مضبوطی اس کی شدید ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اب زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑا، زمین ساکن ہوگی، اور جب زمین سے ان میخوں کو نکالا جائے گا، دائیں زمین میں آٹومیٹکلی ایک تھرتھراہٹ سی شروع ہو جائے گی، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، اور قرآن میں آتا ہے کہ پہاڑ سرمے کی طرح پس جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جو سمندر میں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے وہ پانی بنایا ہے، وہ پانی بھی آگ میں تبدیل ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس سور پھونکنے کی وجہ سے تمام جو خلقت ہوگی، جو زمین پر چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، انسان ہے، جو بھی اس وقت زندہ ہوں گے، تمام کے تمام فنا ہو جائیں۔ یہ اللہ عز و جل نے اس سورۃ میں بتایا۔